فرش التراب يضمني وهو غطاء. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے. تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے. یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی ثنا بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ حدیث بڑی عجیب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج. اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بھر جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ. یہ مخرج ہے جان بچانے کے لیے. یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ حضور یہ فتنہ کب آئے گا؟ کدھر سے آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہیں. حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح. قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے. فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں. قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں. ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں. ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے. لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر و ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں جو حبل اللہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یابہ گوئی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیات ہے. انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ طارق کے اندر آیا، طارق میں. هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ.
اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا. کتاب ہدایت تو یہ ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی جو قرآن میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہزاء کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں، جب 1973 یا 74 میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تو یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہر ٹیکسی کے اوپر، ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے. تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی، میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا، تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر، اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے، کہاں ہے وہ رسی، کس کو پکڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور فرما رہے ہیں هو حبل اللہ المتین، یہ ہے رسی اللہ کی. ایک حدیث میں آتا ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. ایک اور حدیث بہت پیاری ہے، میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا. حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں. مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس، ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں، یہ نہیں، مذاکرہ آپس میں. حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے. آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا عجیب، الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اب فرمایا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ. جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سورہ یونس کی آیات فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس قرآن پر. فاستبشروا، تو بشارتیں حاصل کرو. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو فرمایا هو الذکر الحکیم، جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے. سب سے بڑا ذکر جسے قرآن الذکر کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دی ذکر وہ قرآن ہے. هو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے صراط المستقیم. پھر دیکھیے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے، دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی. هو الذی لا